اللہ کی بات سننے والوں اور قرآن کلاس کے ساتھیوں، آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 71 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پوچھئے، اندعو، کیا ہم پکاریں، من دون اللہ، اللہ کے ساتھ ساتھ یا اللہ کے سوا۔ اللہ کا جب بات آتی ہے نا، اللہ کا جب نام آ جاتا ہے تو اس دون اللہ کا مطلب جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے ایگزیکٹلی، کیونکہ جو اللہ کو پکار ہی نہیں رہا، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی غیر اللہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اصل معاملہ جو ہے وہ شرک کے حوالے سے ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ پوچھئے یا آپ بتا دیجئے یا آپ کہہ دیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنا ذاتی نظریہ اور عقیدہ ہے وہ اس قرآن کے مطابق اور اس بات کے مطابق ہے، جو بات وہ خود رسول اکرم اپنی زبان مبارک سے انسانیت سے پوچھنے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ بات بتائی۔ اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اندعو، کیا ہم پکاریں، من دون اللہ، اللہ کے ساتھ ساتھ، ما لا ینفعنا، کہ جو ہمیں فائدہ ہی نہیں دے سکتے، ہمیں نفع ہی نہیں دے سکتے۔ کیا ہم اللہ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی پکاریں جو نہ تو ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں، ولا یضرنا، اور نہ ہی ہمیں کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ نفع اور ضرر یہ دونوں لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم ایسے کسی کو پکاریں اللہ کے ساتھ ساتھ؟ اور اگر آپ اوپر والی آیت دیکھیں تو اس میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، یعنی وہ ولی جس کی بنیاد کے اوپر آپ کے معاشرے میں یہ نظریے قائم ہوئے کہ وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، لہٰذا ہم تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، سارا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے اور ان کے ذریعے سے ہم یہ سارا کچھ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی، بلکہ آپ نکال لیں، سیکنڈ آیت ہے، 39 نمبر صورت ہے، اس میں یہ بات بالکل بے نہیں ایسے ہی ہوئی، یہ اچانک میرے ذہن میں آ گیا ریفرنس۔ یہ آپ سورہ زمر نکالیں، 39 نمبر صورت ہے، اور اس میں یہی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 3 میں، اللہ خبردار ہو جاؤ، بی اویئر للہ، پیج نمبر 586، اللہ خبردار ہو جاؤ، اے سب لوگوں جان لو، للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارنے کو خالص کر لو، اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہی لفظ آ گیا جس کی میں وہاں بات کر رہا تھا کہ جو لوگ پکڑتے ہیں، اتخذوا، پکڑتے ہیں، من دونہ اولیاء، اس کے ساتھ ساتھ اور اولیاء کو بھی، جو اولیاء کو پکڑتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اب انہوں نے کوئی نہ کوئی لاجک تو پیش کرنی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ پکڑ رہے ہیں۔ اس بات کا ثبوت بھی آپ قرآن سے لے لیں، وہاں میں نے کہا تھا نا اسلوب ہے یہ قرآن کا، لیکن اس ایک آیت کے اندر ساری بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم، ہم ان اولیاء اللہ کی عبادت تو نہیں کرتے۔ یعنی لفظ عبادت کیوں استعمال ہوا کہ عبادت کا مطلب ہے کہ اپنے مالک اور آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اور یہاں پر آپ دیکھیں تو اولیاء کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو ساری بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی چندے دے رہا ہے، کوئی نذرانے پیش کر رہا ہے، کوئی اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنی جان مال وقت ہر چیز کھپا دیتے ہیں، ہے یہ عبادت۔ لیکن وہ بہانہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ما نعبدہم، کیونکہ ہمارے ہاں عبادت کوئی نہیں سمجھا گیا، ہم سمجھتے ہیں عبادت نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، 24 گھنٹے کی آپ کی اللہ کے ساتھ وابستگی، براہ راست اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی جو زندگی گزار رہے ہیں آپ، تگ و دو کر رہے ہیں، اس کا نام عبادت ہے دراصل۔ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، اولیاء اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ، ہم تو ان کے ساتھ صرف اس لیے لگے ہوئے ہیں، ما سوا اس لیے کہ لیقربونا، کہ یقیناً یہ ہمیں قریب کر دیں گے، الی اللہ زلفیٰ، اللہ تعالیٰ کے
یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اس بہانے کو نہیں مان رہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون، یہ جو یہاں پر دنیا میں اختلاف کر رہے ہیں اور بہانے بازیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ قیامت کے دن کر دے گا۔ ان اللہ، پھر سن لو کہ یہ اس ذہنیت کے جو لوگ ہیں، لا یہدی، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، من ہوا کاذب کفار، جو کہ جھٹلائے بھی قرآن کو، اللہ کی بات کو جھٹلائے بھی اور اس کا انکار بھی کرے، کفار۔ اور یہاں میں نے یہ بات کیوں کی کہ قرآن کی بات کو جھٹلائے بھی اور اس کا انکار بھی کرے، کیونکہ اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بات سٹارٹ کی تھی وہ کی تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین۔ اس کا ترجمہ آپ خود پڑھ لیجئے گا کیونکہ ٹائم کم ہے۔ ہم واپس آتے ہیں۔ اے نبی پوچھئے تو صحیح ان لوگوں سے کہ ہم کیسے پکاریں اللہ کے ساتھ ساتھ اس کو جو نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، تو پھر امت کیوں پکار رہی ہے؟ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سوال کر رہے ہیں۔ وَنَرُدُّ، اور کیا ہم لوٹ جائیں، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اپنے ایڑیوں کے بل؟ اگر ہم غیر اللہ کو پکاریں تو اس کا تو مطلب ہی یہ ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے واپس کس چیز سے؟ اِذْ ہَدَانَا اللّٰهُ، جب کہ ہم اللہ کی ہدایت کی طرف آ گئے تھے۔ یعنی جو ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سمپل سی بات ہے، یہ کتاب اللہ کی ہدایت ہے۔ جب یہ اللہ کی ہدایت ہم پر آ گئی اور ہم نے پھر بھی غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ ساتھ پکارا، ان سے اپنی آس اور امید رکھی، ان کے آستانے بنائے، دربار عالیہ بنائے، اللہ کے ساتھ ساتھ ان سے اپنی حاجتیں اور امید اور مشکل کشائی کے اور اپنی وہ کیا کہتے ہیں غوث مانا اپنے کسی اور غیر اللہ کو، تو اس سے بڑھ کر آپ مجھے بتائیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کالذی، یہ تو اس طرح ہوگی بات، استوحت شیطان، جیسے کہ شیطان کسی کو پھسلا دے، گمراہ کر دے، فی الارض حیراناً، کسی ایسی زمین میں جہاں اس کو پتہ ہی نہ ہو، یعنی اس کو حیران و پریشان کھڑا کر دے۔ یعنی انسان کسی جنگل میں، کسی ویران میں، بیابانے میں چلا جائے جہاں پر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے، مجھے رخ کدھر کرنا ہے۔ صحرا میں آپ کو، اگر آپ اس رستہ نہیں جانتے تو آپ سوچیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہے، یا جنگل میں آپ ہیں اور آپ کو رستہ نہیں معلوم، تو یہ ہدان اللہ کو چھوڑ کر کیسے رستہ پائیں گے آپ؟ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے شیطان نے آپ کو گمراہ کر دیا ہو راستے سے، اور کسی جنگل میں، ویرانے میں اور حیران جہاں پر آپ کھڑے اور پریشان ہو جائیں، کیونکہ آپ کے پاس تو ہدایت ہی نہیں رہی جب آپ نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو کتاب اللہ کی تو ہدایت واضح ہے، اور ابھی میں نے آپ کو آیت بھی سنائی، اور بے شمار آیات ہیں اسی سورہ الانعام کی آیت نمبر 14 کہ قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ، کہ کیا میں کسی غیر اللہ کو اپنا ولی پکڑوں؟ تو بے شمار آیات ہیں اور بار بار پڑھی جاتی ہیں اور بار بار کھول کر بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تاکہ اللہ کی ہدایت، اللہ کی بات سمجھ میں آ جائے، اور یہیں پر اسی دنیا میں ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کی بات کے مطابق اپنی زندگی گزار کر جانا ہے، یا پھر وہی شیطان جن کو لا کر حیران اور پریشان کر دے، گمراہ کر دے، اور وہ بس کہیں کہ نہیں جی ہم تو جس کے ساتھ لگے ہیں، جتھے جتھے جو لگا ہے لگا رہن دیو، کسی کو منہ چھیڑو، تو پھر وہ اپنا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے ہاں خود ہی دے گا، اور خود ہی دینا بہرحال ہر ایک نے اس کے باوجود بھی۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، جب کہ اس کے ساتھی اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ آ جاؤ، کل یعنی ہدایت کے نام پر وہ سمجھ رہا ہے کہ میں چل رہا ہوں۔ وہ جو گروہ اور جتھے اور وہ جو جماعتیں بنتی ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم تو بڑی ہدایت پر ہیں، لیکن وہ ہدایت اللہ کی ہدایت کے بغیر، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیں کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ یہ جو الہدا ہے، الہدا قرآن کا نام ہے، یہی ہے وہ جو ہدایت اللہ نے دی ہے، یعنی قرآن ہی وہ ہدایت ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اگر تم اس کو چھوڑ کر سمجھو کہ جو تمہیں بلا رہے ہیں، تمہارے رفیق بنے ہوئے ہیں، تمہارے ساتھی بنے ہوئے ہیں اور تمہارے اکابرین بنے ہوئے ہیں، وہ جس رستے پر تمہیں بلا رہے ہیں وہ ہدایت کا رستہ ہے، جب کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر تم تمک ٹوئیاں ہی کھاؤ گے۔ وَأُمِرْنَا،
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ حکم ہمیں یہ دیا گیا ہے لنسلمہ کہ ہم تسلیم کریں لرب العالمین تمام جہانوں کی ضروریات پوری کرنے والی ہستی کی بات کو تسلیم کریں، یعنی اللہ کی بات مانیں، اللہ کے سامنے مسلم اور فرما بردار بن جائیں۔ وَأَن اور یہ بھی وا کے ساتھ پھر کل کی آیات چل رہی ہیں اور وا آ گیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب یہ وا چلتا رہے گا سمجھیں کہ کل چل رہا ہے، کل 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 کل۔ میں بار بار آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی نہیں سوچتا کہ یہ وہی آیات چل رہی ہیں، یہ وا کی آیات کل کی آیات ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور یہ بھی رسول ان کو بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ اقیم قائم کرو الصلاۃ براہ راست تعلق نماز کی شکل میں، وَاتَّقُوهُ اور اسی کا کھٹکا اپنے اندر رکھو، اسی کا خوف رکھو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وہ اس لیے کہ تمہیں اسی ذات کی طرف تو اکٹھے کیا جانا ہے، جمع ہونا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی بتا دیجئے هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تخلیق کیا اس آسمان اور زمین کو ایک مقصد کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ جب اس کا مقصد پورا ہو جائے گا تو وہ اللہ کہے گا کہ ہو جا اور وہ حشر برپا ہو جائے گا۔ قولہ الحق اور اس کا وہ قول، وہ اللہ کی یہ بات کہنا، کن حشر برپا کرنے کے لیے، قیامت کا دن بنانے کے لیے، یہ بھی اللہ کا بامقصد ہے، یہ بھی برحق ہے اور یہ بھی حقیقت ہے۔ وَلَهُ الْمُلْک اور اسی ذات کے لیے تو بادشاہت ہے، اختیار ہے سارا۔ اے نبی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی بتاؤ کہ ساری بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یوم ینفخ فی الصور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، پھونک مار دی جائے گی، سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ اور اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، کچھ غیب نہیں ہے، جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے، جو سامنے موجود ہے اور جو تمہارے سے غائب ہے، وہ اللہ کے لیے سب موجود ہے۔ وہ ہوا اور یہ بھی بتا دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب انسانیت کو کہ وہی ذات ہے جو الحکیم ہے، حکمت سے بھرپور ذات ہے، اور الخبیر ہے اور ہر بات کو اس کو خبر ہے، وہ ہمہ وقت باخبر ہے، ہمہ وقت اور ہر وقت ہر بات کی باخبر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوگوں کو یہ بھی بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے لِأَبِيهِ جب کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے اتتخذو کہ بناتے ہیں، پکڑتے ہیں، اصنامن بت تراش کر، مورتیاں تراش کر، آلہتن با اختیار کہ یہ ہماری با اختیار ہستی ہیں۔ انی در حقیقت میں، بے شک میں، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے باپ سے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، وقوم کا اور آپ کی قوم کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں ضلالن راہ سے ہٹے ہوئے، گم راہ جو راہ گم کر بیٹھے ہوں، مبین کھلا راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ اور ہستیاں پکڑی اور ان ہستیوں کی مورتیاں بنا لیں اور ان ہستیوں کے سامنے بیٹھ گئے اپنی آس اور امید لے کر اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے۔ اور آج کے دور میں وہ مورتیاں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج تو تصویریں لگائی ہوئی ہیں، آپ بازاروں میں مارکیٹوں میں چلے جائیں، کوئی شاذ و نادر ہی کوئی اللہ کرے تو کوئی شاپ آپ کو ملے گی جہاں کسی بابے کی تصویر نہیں ہوگی، ورنہ ہر طرف کسی نہ کسی کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اور پھر پوچھتے ہیں یہ تو قرآن اصنامن کی بات کرتا ہے۔ دھوکہ دے لو خود کو، یخادعون اللہ وما یخدعون الا بانفسہم، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کہتا ہے نہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہو۔ وَكَذَلِكَ نُرِي اور اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم ملکوت السماوات والارض اس آسمان اور زمین میں اپنے بادشاہت کے عجائب، وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اور وہ یقیناً اس لیے دکھائے تھے کہ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں ابراہیم علیہ السلام۔ اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جو کام اللہ تعالیٰ بتانے لگے ہیں کہ انہوں نے کیا، اسی کی آپ کو اور مجھے اور ہر انسان کو دعوت دی گئی ہے۔ اب آپ مقصد سمجھیے گا، دعوت کیا دی گئی ہے کہ
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بھائی یہ زمین و آسمان بے مقصد نہیں بنائے. اوپر بات ہوئی تھی نا خلق السماوات والارض بالحق. اب اس کا مقصد کیا ہے کہ تم غور و فکر کرو اور سوچو سمجھو اس زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں. کائنات میں بھی اللہ کی آیات ہیں اور قرآن میں بھی اللہ کی آیات ہیں. اب وہ جو کائنات میں اللہ کی آیات تھیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ہم نے ان کو وہ آیات دکھائیں، اور اس سے انہوں نے کیا کیا؟ یقین کرنے والوں میں سے ہوئے اور انہوں نے اللہ کو پہچانا. تو فلما جن علیہ اللیل، جب چھا گئی، جنہ چھا گئی، آ گئی مکمل طور پر، علیہ اللیل اس پر، ابراہیم علیہ السلام پر رات، تو انہوں نے کیا دیکھا؟ کوکبن، انہوں نے ستارے دیکھے. انہوں نے آسمان میں ستارہ دیکھا تو قال ھذا ربی، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ ضرورتیں پوری کرتا ہو. ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا کائنات میں کہ دراصل ہم یہاں پر کیوں ہیں. نبوت سے پہلے کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پہچان سے پہلے کی بات ہے کہ وہ یہ غور و فکر کر رہے ہیں کائنات میں. وہ جو میں نے بات کی کہ اللہ نے کہا کہ کائنات میں غور و فکر کرو تو تم اللہ کو پہچان جاؤ گے، تو وہ غور و فکر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی ہستی تو ہے جو پوری کائنات کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے، ہماری ضروریات کو پورا کر رہی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں موت دیتا ہے جو ہمیں، اس کا کوئی مقصد ہوگا، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہستی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ستارہ ہو سکتا ہے کہ وہی ہستی یہ ستارہ ہو. فلما، پس جب افلا وہ غائب ہو گیا، قال لا احب الافلین، انہوں نے کہا کہ یہ غائب ہونے والے، غروب ہو جانے والے مجھے پسند نہیں ہے، میں ان سے محبت نہیں کرتا. فلما رأى، پس جب انہوں نے دیکھا، القمر، چاند کی طرف، مکمل چاند کی طرف دیکھا، بازغاً، کہ وہ چمک رہا ہے، قال ھذا ربی، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جو سب کا مالک ہو، سب کی ضروریات یہ پوری کر رہا ہو. فلما افلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم، ہرگز نہیں ہو سکتا یہ، یہدینی، وہ ہدایت دے گا مجھے، ربی، جو دراصل رب ہے. یعنی ان کے اندر کی آواز تھی یہ. اور آپ کو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ہر انسان کے اندر کی آواز ہے. تبھی تو ہر انسان کہیں نہ کہیں جا کر جھک رہا ہے، کہیں نہ کہیں وہ کوئی آس اور امید لگا رہا ہے کہ اگر وہ ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے. آپ پوری انسانیت کو دیکھیں کہ یہ تو اندر کی آواز ہے، اس کو نہیں کوئی دبا پاتا. جو دبا رہے ہیں وہ سرے سے انکار کر رہے ہیں کہ جی کوئی فاطر السماوات والارض ہے ہی نہیں، کوئی خالق السماوات والارض ہے ہی نہیں. اور وہ چند لوگ ہیں آپ کے سامنے، لیکن جب آپ ان سے دلیل سے بات کریں تو ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے. یہ ہر انسان کے اندر کی آواز ہے کہ وہ کہتا نہیں کوئی نہ کوئی ہستی ہے کہیں نہ کہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ کائنات میں غور و فکر کر کے اسی ہستی کو تلاش کر رہے ہیں. اور اللہ نے کہا تم کائنات میں اور اپنی ذات میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں وہ ہستی مل جائے گی. اور اس ہستی کا مکمل تعارف وحی کے ذریعے انسانیت کو بھیج دیا گیا. لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر اس رب نے مجھے ہدایت نہ دی جو واقعتاً ایک رب ہے تو یقیناً میں بھی جو ہے نا وہ بھٹکتا ہی رہوں گا. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ، جب سورج نکلا تو انہوں نے اس کو دیکھا تو کہا کہ یہ جو ہے بازغۃً، بڑا خوب چمک رہا ہے، اس کی چمک دمک تو سب سے زیادہ ہو سکتا ہے یہ ہو. قال ھذا ربی، ہو سکتا ہے یہی رب ہو، یہی ضرورتیں سب کی پوری کر رہا ہو، اس کے پاس سارا معاملہ ہو. ھذا اکبر، اور یہ ہے بھی سب سے بڑا جتنے ابھی تک میں نے یونیورس میں دیکھے ہیں، ستارے، چاند اور اس طرح کی چیزیں. فلما افلت، جب وہ بھی غائب ہو گیا، قال یا قومی، تو پھر وہ انہوں نے کہا ہے میری قوم، انی بریئن، میں تو مبرہ ہو چکا ہوں. یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں آتا ہے، بری ہونا، مبرہ ہونا، بیزار ہونا. میں باز آیا، میں تنگ آ گیا ہوں. مما تشرکون، ان سب سے جن کی تم شریک کر رہے ہو، اس ہستی کے. ابھی ان کو اللہ کی پہچان نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کہا تم اس ہستی کا شریک ٹھہرا رہے ہو، ان کو اس کے برابر کر رہے ہو. آپ اندازہ لگا رہے ہیں؟ جب کہ آج ایک انسان کہے کہ میں حضرت ابراہیم کو
اللہ کا نبی مانتا ہوں، آج ایک انسان کہے کہ میں محمد رسول اللہ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، آج ایک انسان کہے کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے، اور یہاں پر اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ کسی رب کو، اللہ کو پہچان کیے بغیر اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ نہیں، اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور آپ خود کو مسلم ہونے کا دعویٰ بھی کریں اور پھر بھی اللہ کے ساتھ ساتھ شریک ٹھہراتے رہیں، اور خود کو قصوروار بھی نہ سمجھیں اور سمجھیں کہ آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ یہ وہ جرم ہے جو اللہ نے معاف نہیں کرنا، اس کے بارے میں اللہ نے بڑا کلیئر بتایا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر رکوع میں، ہر دوسرے رکوع میں شرک کی بات ہو جاتی ہے، ایک رکوع میں شرک کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو دوسرے رکوع میں اللہ اپنی کتاب کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے احکامات کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی دی گئی ہدایت کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس پر آؤ ورنہ پھر تم بہکتے رہو گے، پھر تم حقیقت تک نہیں پہنچو گے۔ ایک رکوع میں یہ بات ہو رہی ہے تو دوسرے رکوع میں آٹومیٹیکلی دوسری بات ہو رہی ہوتی ہے۔ چیلنج یہ ہے آپ کو میری طرف سے کہ کوئی نہ کوئی قرآن کا پیج کھولیں، اور اگر وہاں پر شرک یا قرآن کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی تو مجھے آ کے پکڑ لیں بھائی، واپس آ جائیں، اس کتاب کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یہی بات ہوئی تھی نا پچھلے رکوع میں کہ اے نبی آپ کی قوم نے تو اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ پچھلے رکوع میں ابھی ہم نے پڑھا کہ یہی بات ہوئی تھی آیت نمبر 66 میں، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، آپ کی قوم نے تو اس قرآن کو جھٹلا دیا جبکہ یہی حقیقت ہے۔ انی وجہت وجہی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ بے شک میں اپنا چہرہ کرتا ہوں اسی چہرے کی طرف، للذی فطر السماوات والارض، اسی ذات کی طرف میں اپنا رخ کرتا ہوں کہ جس نے فطرت دی ہے، جس نے جبلت دی ہے، جس نے نیچر بنائی ہے آسمان اور زمین کی، حنیفاً، یکسو ہو کر، یعنی یکسو، ایک سمت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک ذات ہے تو میں بھی ایک ہی ذات کی طرف اپنا رخ کروں گا، اور یہ وہ ذات ہے جس نے اس سورج، چاند، ستارے، جن کو وہ سمجھتے رہے، انہوں نے کہا جس نے ان سب کو بنایا اور ان سب کی ڈیوٹی لگائی، فطرت دی۔ سورج کی ڈیوٹی ہے ایک بھائی، اس کے چاند کی ایک ڈیوٹی ہے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دوبارہ سن لو سٹیٹمنٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ بھائیو میں مشرک نہیں ہوں۔ رسول اکرم کی سٹیٹمنٹ ابھی ہمیں پچھلے رکوع میں پڑھ کر آئے، اسی رکوع کے آغاز کی پہلی آیت میں بھی ہم نے یہی آیت پڑھی کہ اگر میں اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو اپنا کارساز سمجھوں تو پھر میں بھی شرک پہ آ جاؤں گا اور میں اس پر نہیں آؤں گا۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَهُ قَوْمُهُ، تو ان کی قوم ان سے اب جھگڑا کرنے لگ گئی۔ کالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتحاجوننی، اتحاجونی، کیا تم مجھ سے یہ حجتیں پیش کرتے ہو، میرے سامنے دلیلیں پیش کرتے ہو مجھے؟ دیکھیں جھگڑا جب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی دلیل پیش کی جاتی ہے نا، حجت پیش کی جاتی ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جو ہمارے یہاں بھی بولا جاتا ہے۔ اتنا آسان ہے یہ قرآن، مجھے بتائیں کوئی لفظ نیا آیا آج؟ فی اللہ ہی، تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو، اور اللہ نے سورہ بقرہ میں بتایا تھا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جب اللہ نے کہا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے میری یہ تلاش کی تو اللہ نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ، پھر اللہ نے پکڑ لیا ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اللہ نے پکڑا۔ سب اللہ کو پکڑتے ہیں، اللہ نے ابراہیم کو پکڑا، اور کیا کہا کہ میں آپ کو کیا بناؤں گا، پوری انسانیت کا امام بناؤں گا، سورہ بقرہ میں بتایا۔ اور دیکھ لیں آج آپ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے حوالے سے پوری انسانیت اس وقت سب جو مشترکہ طور پہ جس کو نبی مانتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے اس دین پر جس کا اللہ نے قرآن میں رسول اکرم کو حکم دیا کہ الذین یتبعون، جو اتباع کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، وہ حاضر نبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ان کے پیروکار، سورہ اعراف میں، قرآن میں بے شمار جگہ پر ہے، بلکہ ڈائریکٹ حکم سن لیں، اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو۔ یہ ایسے نہیں بات ہو رہی، لیکن وقد ہدانی، اور وہ یقیناً مجھے وہ اللہ ہی سیدھا راستہ دکھائے گا، ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، تم جن سے مجھے ڈرا رہے ہو نا، جن کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ ساتھ، مجھے ان کا کوئی خوف نہیں ہے، میرے رب کے حکم کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔
وسع ربی کل شیء علما، کیونکہ میرے رب کا علم ہر چیز کے اوپر چھایا ہوا ہے، وسعت رکھتا ہے، سب کے اوپر حاوی ہے، غالب ہے۔ افلا تتذکرون، اب وہ قوم کو بھی غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ غور و فکر کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن شعور کو مخاطب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو مکلف قرار دیتے ہیں جس کے پاس شعور ہے، جس کو شعور ہی نہیں، عقل ہی نہیں، اللہ اس کو مکلف ہی نہیں قرار دیتے۔ قرآن بات ہی اس سے کرتا ہے جو عقل استعمال کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے افلا تعقلون افلا یعقلون افلا تتفکرون افلا تتذکرون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سب سے پہلے تو تم غور و فکر اور عقل استعمال کرو نا، پھر آؤ اس کی طرف۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ کو نہیں پسند کہ اللہ کی آیات کے اوپر اندھے اور بہرے ہو کے گرو، بلکہ اللہ کی آیات کی پہچان کر کے اس کے اوپر آؤ۔ اور اللہ کی آیات اللہ کے قول قرآن میں، اور اللہ کی آیات اللہ کے فعل کائنات میں، یونیورس میں، اور ہم انسانوں میں، کیونکہ ہم سارے اللہ کا فعل ہیں۔ اللہ کے قول و فعل سے اللہ کی بات پرکھی جائے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی پہچان تب ہوگی جب آپ کائنات، قرآن کی پہچان آپ کو تب ہوگی، قرآن آپ کو سمجھ تب آئے گا جب آپ کائنات کو بھی ساتھ لے کر چلو گے، یعنی اس قول کے ساتھ اس کا فعل بھی لے کر چلو گے اللہ کا، پھر آپ کو اللہ کی اور قرآن کی بات کی سمجھ آئے گی۔ ورنہ آپ کو روایات کے ذریعے اور پتہ نہیں کن کن قصے کہانیوں کے ذریعے، ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ان کا ذکر کیا جائے، سب کو پتہ ہے، ان کے ذریعے آپ کو اس قرآن سے کہیں دور وادیوں میں لے جایا جائے گا، اور آپ کو وہاں لے جا کے ہمیشہ کے لیے کسی نہ کسی دائرے کے اندر بند کر دیا جائے گا، اور آپ وہیں کنویں کے مینڈک بن کر زندگی گزاریں گے، اور ایسے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن کی آپ کی ساری سٹیٹمنٹس قرآن میں موجود ہیں، پھر آپ کہیں گے یا اللہ مینوں واپس بھیج۔ تو بہرحال وقت یہی ہے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور بھائی میں کیسے ڈر سکتا ہوں ان لوگوں سے جن کو تم شریک کرتے ہو، وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، جبکہ تم تو اس ذات سے نہیں ڈر رہے جس کے ساتھ تم شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ کے، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کی اس نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، ان سے تم ڈر ہی جا رہے ہو اور اللہ سے تم ڈرتے نہیں، اور مجھے بھی ان سے ڈرانے کی کوئی، اوئے تمہاری ہمت کیسی ہوئی، تمہاری جرت کیسی ہوئی، تم نے ان کے معاملے میں یہ بات کہی، آج بھی ڈراوے دیتے ہیں۔ آپ آزما لیں، آپ بات کریں اللہ کی، آپ کو نہ ڈراوے دینا شروع ہو جائیں تو یہ اللہ نے ایسے تو نہیں بات کی، یہ کوئی کہانی نہیں سنائی جا رہی، یہ بک آف ڈائریکشن ہے، اس سے ڈائریکشن لو، یہ قیامت تک تمہارے سامنے یہی صورتحال ہونی ہے، یہ قیامت تک کے دن کے لیے لاہ عمل دیا جا رہا ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کون ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، ہم دونوں گروہوں میں سے ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، زیادہ حق پر اور امن من، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو تمہیں احساس ہو کہ یہ ڈراوے نہ دو، یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو اللہ کی بات کو مانیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کے اوپر ظلم کا لباس، شرک کا لباس نہ چڑھائیں۔ لباس کی بات آ گئی نا، وہی جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ بدن کے سب سے قریب کیا ہوتا ہے، لباس ہی ہوتا ہے، آپ نے ایمان کے اوپر لباس چڑھا دیا شرک کا، کہلانے کو آپ مسلم ہیں لیکن آپ شرک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات سے ہمیں روک رہے ہیں، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے لیے یہ امن ہے اور وہی اللہ کی ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے، اور اس امانت کو جو انسانیت کی امانت ہے اسے ہمیں انسانیت تک لے کر جانا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلتا ہے، ہمارے رب ہم ایمان لائے اس قرآن پر جو آپ نے ہماری طرف نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے، آمین یا رب العالمین۔